اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات انسان کے جسم میں کس طرح حاوی ہوتے ہیں؟ کون سے حصے میں جسم میں داخل ہوتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنے عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر تو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا انسان کی نظروں سے پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ جنات کسی کو نظر نہیں آتے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات کے قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت ہی پسندیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جگہوں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دے۔ یہ خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت ہی کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دیا، جو کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ پاک کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کے قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا دیا کہ اس نے کم وقت میں جنات کو قید کیا۔ یہ اس کا غرور تھا۔ اس کی خبر اللہ پاک کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے باخبر رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ پاک نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے اس سے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا اور میرا کیا جوڑ ہے کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کو قید سے آزادی ملی، کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور ایک پوری سورت جن کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کے شمال میں کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور یہ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتاب میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے آپ سے قرآن
پاک بھی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر رات کو اس جگہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مقام پر کھڑا کر دیا اور آگے بڑھنے سے منع فرمایا کہ کہیں جنات آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ نے جنات سے ملاقات کی جنہوں نے آپ سے اسلام کی تعلیمات بھی لیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی یہ سورت جن اسی واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیزائن بھی بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ اس مسجد میں ماہ صیام میں خاص انتظام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آنے والے لوگ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے دن ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک عام آدمی نہیں جانتا۔ انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں انسان پر غالب آ جاتی ہیں، اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسان کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی، اچھائی اور برائی جیسے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھلے ہی آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت ہو سکتی ہے اور وہ انسان کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر عاشق ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہم بعض اوقات انہیں جانے انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر گرم پانی ڈال دیتے ہیں یا کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، مگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جنات یہاں پر موجود ہیں اور وہ آپ کے اس عمل سے ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جنات انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ زیادہ تر نظریات یہ ہیں کہ انسان کی موت کے وقت انسان کی روح انسانی ناخنوں، آنکھ، کان، ناک اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جن کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ اور وہ ہیں موذی 3 صورتیں، سورۃ ناس اور سورۃ فلق۔ اس کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات کبھی بھی انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا موذی 3 صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔